گدھے کا جنازہ۔ ایک راجا کے ملک میں قحط پڑ گیا تو اس نے ایک نہر کھدوانے کا کام جاری کر دیا تاکہ لوگوں کو مزدوری ملے۔ نہر کی مٹی دور پھینکوانے کا انتظام کیا۔ جو مزدور کھدائی کا کام کر رہے تھے ان کی مزدوری کم مل رہی تھی۔ گدھے سے مٹی ڈھونے والوں کی مزدوری زیادہ تھی، اس وجہ سے گدھوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور گدھوں کی چوری بھی ہونے لگی۔ جب یہ شکایت راجا کے پاس پہنچی تو راجا نے تعجب سے کہا کہ دنیا میں گدھوں کی چوری کا واقعہ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ گدھوں کی بھی کسی زمانے میں چوری ہوتی ہو۔ ہمارے راج میں گدھے کون چراتا ہے؟ راجا نے حکم دیا کہ جب گدھے شہر سے باہر جائیں اس وقت ان کی گنتی کر لو، اور جب شہر میں شام کو واپس آئیں اس وقت بھی گنتی کر لو۔ حکم کے مطابق کام ہونے لگا۔ پھر بھی ایک مہینے میں 2 گدھے چوری ہونے کی اطلاع راجا کے پاس جاتی تھی۔ راجا نے بڑے بڑے آفیسروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ حکم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو۔ آفیسروں نے کہا حضور، آپ کے حکم کے مطابق روزانہ باقاعدہ آنے جانے والے گدھوں کی گنتی ہوتی ہے، رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ راجا نے کہا تو پھر گدھے کس طرح سے گم ہو جاتے ہیں جبکہ پورے شہر کی طرف قلعہ ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چور گدھے کو قلعے کے اوپر سے لے جاتا ہو۔ راجا بہت پریشان تھا۔ بڑے افسران بھی پریشان تھے۔ راجا نے غصے میں آ کر اعلان کر دیا کہ جب تک گدھے کے چور پکڑے نہیں جائیں گے تب تک تنخواہ نہیں ملے گی۔ یعنی کہ جو راجا کے افسر تھے سب کو اعلان کر دیا غصے میں کہ کسی کو بھی تنخواہ نہیں ملے گی جب تک گدھے کے چوروں کو نہیں تم پکڑو گے۔ راجا کا یہ اعلان سن کر پولیس اسٹاف میں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس والوں نے شہر کے چاروں طرف گھڑ سوار پولیس دستے تعینات کر دیے۔ چوری کا طریقہ کیا تھا اب اسے سنیے۔ 10-12 آدمیوں کی ایک جماعت تھی۔ وہ لوگوں کی نظر بچا کر گدھے کو کسی گھر میں بند کر دیتے تھے اور صبح سویرے 4 بجے ہی جنازہ میں ڈال کر اس کو اٹھا کر کلمہ پڑھتے پڑھتے شہر سے باہر لے جاتے تھے۔ 10-12 آدمیوں کی ایک جماعت تھی۔ وہ لوگوں کی نظر بچا کر گدھے کو کسی گھر میں بند کر دیتے تھے اور صبح سویرے 4 بجے ہی جنازہ میں ڈال کر اس کو اٹھا کر کلمہ۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ہیں؟ اب ان کو تو انہوں نے پاگل بنا رکھا تھا نا۔ جو جنازے کی مسحری ہوتی ہے اس میں ایک گدھے کو پٹکتے تھے، صبح سویرے اٹھ کر گھر میں چھپ جاتے تھے اور گدھے کو اس میں پٹک دیتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جنازہ جا رہا اور اصل میں اس میں گدھا جا رہا ہوتا تھا اور کلمے پڑھتے جا رہے تھے۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے شہر سے باہر لے جاتے تھے۔ دروازے پر جو دربان رہتے تھے وہ جنازہ سمجھ کر دروازہ کھول دیتے تھے۔ یہ چور دور تک گدھے کو جنازے کی شکل میں لے جاتے۔ جب لوگوں سے اوجھل ہو جاتے تو کسی آدمی کے حوالے کر دیتے، وہ دوسرے شہر میں لے جا کر بیچ آتا اور یہ لوگ رقم آپس میں تقسیم کر لیتے۔ مہینہ میں 1 یا 2 گدھے اس ترکیب سے باہر نکال لیے جاتے اور ہر مہینہ دروازہ بدل کر جاتے تاکہ دروازے کے دربان کو شبہ نہ ہو۔ شہر کے 4 دروازے تھے، یعنی کہ میت کو ایک ہی دروازے میں کوئی کہے گا کہ روزانہ ہی مر رہے ہیں تو چاروں طرف سے لے جاتے تھے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر ایک دن قصائی واڑے میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح چور چاہے کتنا ہی چالاک ہو اس کو عدالت میں ایک دن جانا ہی پڑے گا۔ گدھے چرانے والے اپنی اس ترکیب سے بہت خوش تھے۔ چرانے والے اپنی اس ترکیب سے بہت خوش تھے۔ ایک دن اپنی عادت کے مطابق گدھے کو جنازے میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ اتفاق سے قلعہ کے باہر گھڑ سوار پولیس جو پہرا دے رہے تھے ان کی نظر جنازے پر پڑی۔ وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ اس میں جو بڑا افسر تھا وہ بہت ہی نیک تھا۔ اس نے اب سب سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کے سب اس جنازے میں چلو۔ یعنی کہ یہاں تو گدھے تو جب بھی چوری ہو رہے ہیں، جب بھی ہو رہے ہیں، کم سے کم ثواب تو کماؤں۔ جنازے کے ساتھ چلو، سب کے سب جنازے میں چلو اور دفن کرنے میں ان لوگوں کی مدد کرو۔ یہ لوگ کم ہیں اس لیے ہم لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ حکم ملتے ہی سب کے سب گھڑ سوار جنازے میں شامل ہو گئے۔ اب جنازے والوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی
کہ اس مصیبت سے کیسے بچا جائے۔ سپاہیوں سے بچنے کے لیے ایک آدمی نے پولیس افسر سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ کہاں پریشان ہو رہے ہیں، ہم تو اس میت کو دور والے پرانے قبرستان میں لے جائیں گے۔ افسر نے جواب دیا، بھائی میرے، مرنا ہم کو بھی ہے، اگر قبرستان دور ہے تو کیا ہوا، ہم لوگ آپ صاحبوں کی میت کے دفن ہونے تک انشاءاللہ برابر مدد کریں گے۔ اب تو چور سب کے سب مجبور ہو گئے، اگر بھاگنا چاہیں تو بھاگ بھی نہیں سکتے کیونکہ سب پولیس والوں کے پاس گھوڑے تھے۔ قبرستان آیا، وہاں پر سب لوگوں نے مل کر جنازے کی نماز پڑھی۔ کس کی جنازے کی نماز ہو رہی ہے؟ قبرستان میں ان لوگوں نے ایک قبر کھود رکھی تھی اور ان کی گینگ کا ایک آدمی وہاں رہتا تھا۔ اب جنازے سے میت کو نکال کر قبر میں اتارنے کے لیے جب جنازے کا غلاف اٹھایا تو اس میں گدھا تھا۔ گدھے کو دیکھ کر سب پولیس والے حیران ہو گئے کہ اس ترکیب سے گدھے چرائے جا رہے ہیں۔ چوروں میں سے ایک نے کہا، حضور یہ گدھا نہیں ہے بلکہ ہمارا دادا ہے، اس کے اعمال خراب ہونے سے اس کی شکل اور جسم گدھے جیسی ہو گئی ہے۔ لیکن چوروں کی یہ دلیل کہاں چلنے والی تھی، سب کے سب پکڑے گئے۔ چوری خود ہی حرام، پھر جنازے کی شکل میں لے جانا اور وہ بھی گدھوں کو، کس قدر کبھی اور چھوٹی حرکت ہے۔ سچ ہے کہ جب کسی پر شیطانت سوار ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک